خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنہ، یعنی اللہ پاک کے بابرکت اور وہ صفاتی نام جو قرآن پاک میں ہمیں ملے، اور وہ یقیناً جو ہے ہر نام جو ہے اپنے اندر ایک خصوصی صفات اور ایک وسعت لیے ہوئے، جیسا کہ اس کا تعارف شروع کی ویڈیو میں ہو چکا کہ ہر نام جو ہے وہ ایک پورا شعبہ ہے اور پورا ایک نظام ہے، اور وہ اللہ پاک ایک ایک کر کے تمام ناموں کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ذات جو رب العالمین ہے وہ کن صفات کی مالک ہے اور کتنے شعبے اس میں چل رہے ہیں، اور اس کو قائم کرنے میں، اس کو بنانے میں اور اس کو تھامنے میں اور اس نظام کو ایک بہترین طریقے سے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خلل کے چلانے والی جو ذات ہے وہ کس طور پر کام کر رہی ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں سورہ حشر کی آیات چل رہی ہیں، آیت 22-23 مکمل ہو چکی، پچھلی ویڈیو تک 23 آیت تک ہم نے اس کو دیکھ لیا، اور آج ہے آیت نمبر 24۔ تو ایک بہترین ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے یہ سب تمام اسماء مبارک چل رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اب جو اس کی ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو اللہ۔ دیکھیں یہ تینوں جو ہے یہ تینوں آیات اسی طرح سے شروع ہو رہی ہیں، وہی وہ ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ تو وہ اللہ، اب وہ پچھلی اس میں سارا تعارف ہو چکا، اب یہاں پر جو ہے ایک تخلیق کی بات ہو رہی ہے، ایک بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک منصوبہ بندی، ایک پلاننگ جس طریقے سے اس نے کیا۔ پہلے تو اس کی بڑائی اور ساری طاقت اس نے بتا دی کہ وہ کس قدر رحمان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، اور تمام بادشاہت اب اس کی ہے، اور وہ ایک پاکیزہ، ایک پاک ذات ہے، اور وہ پاکیزگی سے اوپر ہے وہ ذات، اور وہ سلامتی ہے ہر طرح سے، ہر ایک کے لیے، اور سب کو جو ہے سب کے لیے سب کو سلامتی دی ہوئی اس نے، اور سب کو امن بھی دیا ہوا ہے، اور وہ سب کا نگہبان بھی ہے، وہ سب کا نگہبان ہے۔ یہ اب اس کی وہ والا تعارف چل رہا ہے جو اس کی بڑائی، اس کی ذات سے متعلق تھی باتیں وہ چل رہی ہیں، یعنی یہ وہ کیسا ہے۔ اب یہاں سے آ کے کچھ جو یعنی وہ بڑائی ہے، سلامتی دی ہوئی ہے، اور امن دیا ہوا ہے، اور نگہبان ہے، اور العزیز یعنی غالب ہے، یعنی وہ اتنے طاقتور ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ ہر شے پر غالب ہے، غلبہ کیے ہوئے اس کے ساتھ، اور جو الجبار ہے یعنی وہ اتنی طاقت کے ساتھ کہ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے وہ اپنی بات منوا سکتا ہے، اور وہ منوا رہا ہے، اور اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اصلاح کے لیے اس کو اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا تو وہ کرے گا اس نام کے ذریعے۔ اور یہ آخر میں دیکھیں کہ آیت 23 کے آخر میں جو نام ہے المتکبر، اب یہ پیچھے جو 22 اور 23 میں جو نام گزرے ہیں
یہ بڑائی گزری ہے، ان جو جتنی بھی بڑائی ہے اس کے اوپر اب اس کا اینڈ بھی اس پر ہو رہا ہے کہ وہ المتکبر بھی ہے، یعنی کبریائی اب اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ اتنی ایسی صفات رکھتا ہے کہ ایسی صفات اب کسی میں ہے ہی نہیں، اتنی بڑائی والی، اتنی غلبے والی، اتنی طاقت والی، جس طاقت سے ایسی بادشاہت والا اور ایسی صفات والا اب وہ کسی کو اور اتنی سوٹ نہیں کرتی۔ تو اب یہ اس کی انتہا بھی جو ہے ان کی اس آیت نمبر 23 کی، ان تمام کی بڑائی کی انتہا بھی اس بات پر ہو رہی کہ وہ المتکبر بھی ہے، یعنی غرور بھی اس کے لیے، بڑائی بھی اس کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ اب یہاں تک اس کا یہ تعارف ہو گیا۔ اب آج جو ہے آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیں کہ اب جب یہاں سے جو ہے نا وہ ایک حکمت کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اب یہاں سے، یعنی وہ اللہ الخالق، یعنی ایسے تو یہ پوری الخالق والباری والمصور، یعنی یہ سب ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، ورنہ یہ اس کی گفتگو جو ہے وہ ایک ہی ترتیب کے لحاظ سے اگر چلے تو وہ بہتر ہے، لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ ہی رکھیں گے تاکہ زیادہ وہ نہ پڑے، 15 سے 20 منٹ، 15 سے 18 منٹ میں یہ ایک ویڈیو مکمل ہو جائے۔ تو یعنی الخالق، اب آپ اس الخالق کو دیکھیں اس کی ذات کے جو ہے، جہاں تک میں تھوڑا سا دیکھ پایا ہوں اس کے دو شعبے چل رہے ہیں، یعنی ویسے تو بہت ہیں لیکن ابھی ہم خلق میں اگر ہم آ جائیں اس کی بنانے میں، ایک ہے جی کن فیکون والا، کن والا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہے اس کی تخلیق، یعنی منصوبہ سازی، اس میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اس سے ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اس نے کن سے نہیں پیدا کیا، مٹی لائی گئی، گیلی مٹی تھی سڑی ہوئی، وہ اس کو جو ہے نا خشک ہونے والا، وہ پھر خشک ہوئی، یہ کافی اس کی ترتیب ہے، لیکن ہم مختصراً بات رکھ رہا ہوں ذرا تاکہ ٹاپک سے ہٹ کر ویڈیو زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اس کو رکھا گیا، اس کو جو ہے وہ یعنی ایسی مٹی ہوگی جو گیلی ہوگی، سڑی ہوئی ہوگی، پانی کے کنارے پر جو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے پھر اس کو سوکھے گی، سوکھنے کے بعد جب اس کو نوک کیا جائے گا تو وہ اندر سے ایسا ہوگا کہ جیسے بالکل خالی ہے، آواز آئے گی کھنکھناتی ہوئی جیسے ٹھیکری، یعنی مٹکے کی طرح بجے گی۔ اس سے پھر جو ہے اس کی تخلیق کی گئی، اس کو یعنی اس کی مصوری کی گئی، اس کو بنایا گیا، ایسے اس کے بال ہوں گے، ایسے اس کی بھویں ہوں گی، ایسے اس کے کان ہوں گے۔ کن سے نہیں بن رہا، یعنی اس تخلیق سے بن رہا ہے، یعنی ایک کریشن ہو رہی ہے اس کی۔ تو جو کریشن ہو رہی ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اس کی طرف جائیے تو وہ ہمیں تفصیل یہ والی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، ان کا والد ہی نہیں تھے، وہ یعنی ایک نمونے کے بغیر ایک ایسا شاہکار تھا کہ جو اس سے پہلے ہوا نہیں تھا، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ کن کی طاقت، اس کے اندر ایک اور حکمت ہوگی ضرور، لیکن میں پیدائش کی بات کر رہا ہوں، بنانے میں، تخلیق کرنے میں، یعنی تمام انسان جو ہیں، اب اس کے بعد بھی دیکھ لیں کہ ویسے ایک نارمل انسان جو ہے وہ 9 ماہ لیتا ہے بننے میں، ماں کے پیٹ میں، اور آدم علیہ السلام کو بھی ٹائم اسی طریقے سے لگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو 9 ماہ تو نہیں لگے نا، ان کے والد بھی نہیں تھے، یعنی وہ ایک آؤٹ آف سلیبس تھی بات، یعنی ایسا کبھی ہوا نہیں تھا اور وہ ہو گیا۔ تو جب ایسا ہو جائے تو وہ وہاں پر جو ہے نا کن کی صفت آ جاتی ہے کہ وہ ہو جا، اس کو کہے کہ وہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کو 6 دنوں میں بنایا، تو وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کو یعنی کن سے بنا سکتی تھی، کیونکہ اس کو تو کسی چیز کی محتاج ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس میں حکمت ہو، منصوبہ سازی ہو، وہاں پر جو ہے نا خالقہ،
یعنی وہاں پر تخلیق آتی ہے، اور اس کے بغیر جب ہو تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی ایک اب وہ بتا رہے کہ اللہ وہ ہے جس کی ایک یہ بھی ایک صفت ہے، یہ بھی اس کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی اس کا ایک آفس ہے، یہ بھی ایک نظام ہے کہ وہ خالق ہے، اور خالق نہیں الف لام کے ساتھ، الخالق، الخالق خاص، ایسا کہ اس کی طرح کوئی ہو نہ، یعنی کوئی جیسے کچھ کام کرنا ہو تو اس سے پہلے کوئی بلڈنگ بننی ہو، کوئی اور ایک چیز تیار کرنی ہو ہم نے، تو اس کے لیے پہلے ایک ذہن میں کوئی ایک نقشہ آتا ہے، ایک علم کا سب سے پہلے تو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ میں ایک ایسی چیز بناؤں، آئیڈیا۔ تو اب آئیڈیا ابھی آدم علیہ السلام نہیں تھے تو فرشتوں کے سامنے ذکر کیا اس نے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو جب یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ابھی آدم علیہ السلام تو نہیں بنے تھے، ایک آئیڈیا تھا اور وہ ان کے سامنے رکھا۔ حالانکہ وہ آئیڈیا یوں سمجھیں کہ وہ اس کے پاس تو وہ پہلے سے تھا، فرشتوں کے سامنے اس وقت رکھا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی چیز بندہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو جب ایسی کوئی بات ہوگی جس میں پہلے سوچا جائے، پھر اس کا نقشہ کیا جائے، پھر اس کا ایسا خیال لایا جائے، ڈیزائن بنایا جائے، پھر اس کو ایک شکل دی جائے، تو وہ شکل کے لیے آگے الباری اور المصور جو آئے گا وہ اس کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ پارٹ میں یہ ڈال بھی دوں گا، یعنی پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی، تاکہ یہ بات ایک ہی جگہ پر مکمل رہے۔ اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے تاکہ ٹائم کی وجہ سے 3 ویڈیو بن جائیں۔ تو وہ خالق، یعنی ایسا خالق جو یعنی منصوبہ کر کے سوچ کر جو بناتا ہے، اور وہ اس میں ایک حکمت ہوتی ہے، یعنی وہ بات جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگی، جہاں پر تخلیق آئے گی وہ حکمت سے خالی نہیں ہوگی، اس کے اندر حکمت ہوگی، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی سمجھنے کی، اور بڑے سلسلے ہوں گے، اور جو ایک یعنی عام طور پر یعنی پورا اس سے ایک نظام چل رہا ہوگا، معیشت کا نظام چل رہا ہوگا، سوچ کا نظام چل رہا ہوگا، علم کا ایک نظام چل رہا ہوگا، اس میں ایسا ہوگا۔ اور دیکھ لیں کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کوئی جو ہے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں اس سوچ پر کہ یہ کیسے ہوا، کوئی نہ کر سکتا ہے، ختم ہو گئی نا بات، یعنی اس سے بس وہ اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ بغیر بن باپ کے اللہ پاک کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، ایسا ہوا۔ وہ انہوں نے کیا کیا کیا، وہ ان کا ایک نبوت کے بعد کے باتیں ہیں ساری، کہ وہ ایسے تھے، ان کو نشانیاں تھیں اللہ پاک نے دی ہوئی تھیں، کچھ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بیماروں کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے، اور مٹی سے بنے ہوئے پرندوں کو شکل بنا کے اس میں جو ہے نا وہ جب پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ ایک آیات ہیں، بعد کی بات ہے، ان کی اپنی ذات کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر کوئی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی کہ یہ سوچیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ تو یعنی اس صورت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں پر آپ دیکھ لیں، لیکن ایک عام جو انسان ہے اس کی جو پیدائش ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنی ریسرچ ہو چکی، کتنے جو ہے نا یونیورسٹیاں ہیں، کتنی لیب ہیں، پوری میڈیکل سائنس ہے، اور پوری بائیولوجی کام کر رہی ہے، اور پورے ڈاکٹر ہیں، سب کیا ایک نظام ہے، پورا ایک فلسفہ چل رہا ہے، ایسے ہوتا ہے، ان مراحل میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، ایسا نہ کرے تو یہ ہو جائے گا، اس میں احتیاط کرنی ہے، یعنی پوری ایک میڈیکل سائنس چل رہی ہے نا، پوری ایک میڈیکل سائنس چل رہی ہے، اس بارے میں پورا شعبہ ہے، کتنا علم ہے، کتنے روزگار چل رہے ہیں، کتنے معاملات ہیں۔ تو یہ ہے یعنی اس کی جو چیز اس نے تخلیق کی ہوئی ہے وہ ایک اس کے اندر ایک خاص ایک اس کے اندر حکمت پائی جاتی ہے، اور اس حکمت میں وہ سراسر ایک علم ہے، اور اس کو علم کی تلاش کرنے میں بے شمار جو ہے وہ یونیورسٹیاں اور بہت سارے شعبے کام شروع پہلے بھی کر رہے ہیں، اور اب 2024 میں بھی کر رہے ہیں۔
اور زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. دیکھیں کہ زمین کے اوپر کتنی تحقیق کی گئی، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر اور مٹی میں اور پتھر میں، اور یہاں لانا کتنی ایک ایک بات ان کے یعنی اپنا تحقیقاتی لیبارٹریز جو چل رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس زمین کے اوپر، زمین کے بارے میں. پتھروں کی پہ ہو رہی ہے سوچ، مٹی پر ہو رہی ہے، درختوں پہ ہو رہی ہے، پودوں پہ ہو رہی ہے، جانداروں پر ہو رہی ہے، اور یعنی آسمانوں میں جا کر ہو رہی ہے، اسپیس میں خلا میں جایا جا رہا ہے، وہاں پر تحقیق ہو رہی ہے. کون سا ستارہ تھا، کتنا اس کا فاصلہ ہے، کیا اس کی اسپیڈ ہے، کیا ایسا ہے، چل رہا ہے نا ایک نظام. کن والے پر نہیں چلے گا، کن والے پر کوئی تحقیق نہیں ہو رہی. عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں نہیں تحقیق ہو رہی کہ وہ ایسا تھا، وہ ہوئی تھی، اس کے اوپر تحقیق کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ریسرچ لیبارٹری کوئی قائم ہوئی ہے کہ ایسا اس کے اوپر کیا جائے کہ ہاں یہ پہلے کبھی ہوا تھا، اگر ایسا ہو تو واقعی جو ہے بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ وہاں تک یہ جا سکتے ہیں. تو یعنی جو کریشن ہے، جو تخلیق ہے، اس میں وہ حکمت سے بھرپور ہوتی ہے. تو وہ جو خالق جو ذات ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس جیسا جو ہے وہ کوئی تخلیق کار ہے نہیں. جہاں وہ حکم دے کے کر سکتا ہے وہاں پر وہ منصوبہ بنا کے بھی کام کرنے والا ہے. تو وہ ایک ایک کر کے اپنے نام کا یہ والا تعارف چل رہا ہے اس کا، کہ پہلے اس کی بڑائی والی بات وہ ختم ہو گئی پچھلی صورتوں میں. اب یہاں پر جو ہے وہ حکمت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر اس کے شاہکار شروع ہو رہے ہیں، جو اس نے کیا ہے، جو اس نے بنایا ہے. پھر آگے اسی طریقے سے یہ آیت ختم ہوگی، اس کے بعد پھر کچھ جو اگلے جو نام آئیں گے وہ ایک اور شعبے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے. تو بہرحال یعنی آخری نوٹ کے طور پر یہ کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ ہر طرح کا پیدا کرنے والا ہے، اور یعنی ایسا پیدا کرنے والا ہے کہ جو یعنی پہلے کبھی ہوا نہ ہو. لیکن خالق میں اس میں ایک یہ بات بھی چل رہی ہے، جیسے کوئی ایک مقدر کیا ہوا ایک اندازہ بھی اس کا ایک معنی ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے اندازہ اور منصوبے کے تحت کرنے والا جو کام کیا جائے اس کو یعنی خلقہ، یعنی اس سے جو ہے یہ نکلتا ہے یعنی منصوبہ بنا کر کوئی کام کرنا، اور پھر اس کی کریشن میں ایسی سوچ کہ ایسا ہوگا اور یہ میں کر لوں تو پھر ایسے کر لوں. یعنی ہم تو محتاج ہیں، یہ اگلی اس میں آئے گا، لیکن میں ویسے ہی اس کو ٹچ کر رہا ہوں کہ یعنی ایک انسان تو محتاج ہے بنانے میں، کہ وہ کچھ بھی بنانا چاہے گا، کچھ بھی وہ سوچے گا، نقشہ بھی بنا لے گا اپنے ذہن میں، لیکن جب ایک اس کو زمین پر عملی طور پر جب اس کو سامنے رکھے گا، یعنی اس کو ایک شیپ دینا چاہے گا، تو وہ محتاج ہے ہر اس میٹیریل کا جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے. وہ میٹیریل وہ نہیں لا سکتا، وہ چیزوں کو جوڑ کر اس کو بناتا ہے. وہ کوئی عمارت بنانی ہے، ذہن میں نقشہ بنا لیا اس نے کہ میری ایسی میں کوٹھی بنانا چاہتا ہوں، ایسی بلڈنگ ہوگی، ایک انجینئر نے سوچ لیا. لیکن جب وہ عملی طور پر کرے گا زمین کے اوپر، وہ جب وہ آئے گا بنانے کے لیے، تو وہ زمین بھی اس کو کھودنے کے لیے اوزار بھی اس کے، پھر اس میں جو میٹیریل جو مسالہ ڈال رہا ہے، اینٹیں ڈال رہا ہے، سریا بجری جو بھی کچھ ڈال رہا ہے، تو وہ کہاں سے لایا؟ اس نے وہ اسی انسانوں نے، اسی اللہ کی دی ہوئی جو پیدا کردہ اور جو جتنی نعمتیں جو اللہ پاک نے اور اتنا کچھ جو پیدا کر رکھا ہے، اسی کو جوڑ کر بنا رہا ہے. سریا بھی لوہے سے لیا، لوہا کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک کی ذات نے. پتھر، سیمنٹ، ریت، بجری، لکڑی، یعنی جہاں بھی آپ جاتے جائیں گے، شیشہ، کسی چیز کو، پلاسٹک، یعنی جو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اس کا پیدا کرتا ہے، اسی سے وہ لے رہا ہے. تو یہ ہے ایک اس کے ایک خالق کا اور الخالق میں فرق ہے. وہ الخالق ایسا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اگر کچھ سوچ لیا کہ وہ میٹیریل کہاں سے آئے گا، بس وہ میٹیریل اس کے پاس آ جائے گا، وہ کر لے گا کام. تو وہ قادر، اس میں مطلب ہے کہ ہر جو شعبہ ہے وہ استدلال کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی اس کو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ دلیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اس سے اوپر ہے،
اس سے وہ پاک ہے، اس سے وہ اوپر ہے، یعنی وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے وہ. یہ تو ہم تلاش کریں گے، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر خود دلیل ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ وہ ایسا خالق ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا. چلو زمین و آسمان تو ایک انسان نے نہیں دیکھے، زمین اور آسمان تو ایک انسان نے تو نہیں دیکھے بنتے ہوئے، لیکن ہے کہ وہ انسانوں کو تو دیکھ رہا ہے بنتے ہوئے. وہ تو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اور کتنے جاندار پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ یعنی کسی کے بس میں ہی نہیں ہے. کئی ایسے ہیں جو بے اولاد ہیں، نہیں پیدا کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر. وہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن ہم عاجز ہیں، وہ عاجز نہیں ہے، وہ اس سے اوپر ہے ذات، وہ الخالق ہے. وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اس بات کی یہ دلیل ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. الخالق، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں، اس جیسا کریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہی ہے جو وہ کر سکتا ہے. تو ہمارے مشاہدات ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی ہے. اسی لیے ہو اللہ سے شروع ہے. یہ بھی ہو اللہ، وہی اللہ، وہ ہے اللہ. اللہ وہ اللہ جو الخالق، جو خالق ہے، اور ایسا خالق جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بات. انشاءاللہ اگلی جو 2 ویڈیو ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں. اس سے کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ پوری بات پھر سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس طریقے سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.